You know, we cannot get over the fact کہ کل کا میچ کس طرح ہم جیتے ہیں اور ہم اس پہ مزید بات کریں گے اور بات کرنا چاہیں گے اور دوبارہ سے آپ کو وہ آخر کے نسیم شاہ کے 2 چھکے دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا دیگر چیزیں بھی ہیں جو آپ کو بتانا اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. لیٹر ان دا ڈے آپ کو بتائیں بڑی امپورٹنٹ سماعت ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکانے پر توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور چیئرمین پی ٹی آئی نے توہین عدالت کے سلسلے میں کل ایک جواب جمع کرایا ہے. سماعت اس سلسلے میں آج ہوگی. چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا. ایک موقع عدالت پہلے دے چکی ہے آلدو عمران خان صاحب نے اپنا گزشتہ روز جو ضمنی جواب جمع کرایا ہے اس میں اپنے بیان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور عدالتی شو کاز نوٹس واپس دینے کی استدعا کی ہے. یہ ساری بات ذرا ڈیٹیل میں ہم کریں گے, تھوڑا سا انالیسس بھی لیں گے, لیکن آج یوم بحریہ ہے اور آج ہم اس کو بھی آبزرو کر رہے ہیں آن دا شو. ٹائی اور وائٹ کپڑوں سے نہیں پتہ لگ رہا. پرسوں سے آپ کو پتا ہے کہ ہم جو دن آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے ہم ذرا اس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کل بائی دی وے ہم بڑے اچھے میچ کیے تھے, حالانکہ مشکل رنگ تھا, لیکن آج تو وائٹ ڈے ہے تو لہٰذا یوم بحریہ منایا جا رہا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا تو تینوں مسلح افواج کی جانب سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا. بری اور فضائیہ کے ساتھ پاک بحریہ نے بھی دشمن کے کراچی پر حملے کے ارادے ناکام بنا دیے. یہ وہ واحد ایونیو ہے جہاں مجھے لفظ استعمال کرنا بہت اچھا لگتا ہے, منہ توڑ جواب. حالانکہ ہم کافی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم موو آن کر جائیں اس قسم کے ایکسپریشن سے, لیکن یہاں تو یہ فٹ آتا ہے. یہاں یہ فٹ آتا ہے. ایک انڈیا کے ساتھ جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تب بھی ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں منہ توڑ جواب, اور یا پھر کہیں اور مقابلہ ہو تو بھی ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. خیر, آج یوم بحریہ کے موقع پر قوم اپنے ان بہادر سپوتوں کو سلام بھی پیش کرتی ہے. ہمارے ہیروز ہیں یہ. اور 7 ستمبر 1965 کو پاک بحریہ نے بھارتی حدود میں گھس کر دوارکا ریڈار اسٹیشن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. حملے میں بھارتی رن وے اور انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا. اس مارکے کو آپریشن دوارکا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پاک بحریہ کے ہاتھوں بھارتی بحریہ کو تاریخی ہزیمت اٹھانا پڑی تھی. اور واضح رہے کہ ہم کل ایئر فورس کی بھی بات کر رہے تھے اور بحریہ کی بھی بات کر رہے تے. یہ وہ فوج ہے جو پاکستانی افواج سے کئی گنا بڑی ہے, نہ صرف بحری بری فضائیہ بھی. سو اس سے مقابلہ کرنا سرٹنلی ایک جذبے سے ہی ہو سکتا ہے سارا کچھ. کمانڈر اسد یاسین صاحب پاکستان نیوی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آج ہم یہ دن بھی منا رہے ہیں. ایک بات جو کہ ہم پوچھنا بھی چاہتے ہیں, بڑی نئی جنریشن ہے, بڑے انسپائر ہوتے ہیں ہماری آرمڈ فورسز کو دیکھ کے. 1965 کی ہم بات کرتے ہیں, انسپریشنل کہانیاں سٹوریز ہم سنتے ہیں, لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک جو نئی جنریشن ہے انہوں نے کوئی اس طرح جنگ دیکھی نہیں, اور اللہ نہ کرے کہ دوبارہ دیکھیں. آپ لوگوں کو ان دا نیوی اور جو خاص طور پہ نئے کیڈٹس آتے ہیں, کس طرح 1965 کی یہ جنگ ابھی بھی انسپائر کرتے ہیں؟ ہمارے لیے جی 1965 میں جو ہماری افواج پاکستان نے کارنامے سر انجام دیے وہ ایک مشعل راہ ہے. ہم لوگ ان کو پڑھتے ہیں اور ان کا انالیسس کیا جاتا ہے, اور اس میں جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس جذبہ ایمانی ہے, if you have that faith, courage, commitment اور کریکٹر, تو آپ اپنے سے 10 گنا دشمن کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ 1965 میں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ تعداد میٹر نہیں کرتی, جو میٹر کرتا ہے وہ آپ کا فیتھ ہے, آپ کا کریکٹر ہے, کریج ہے اور کمٹمنٹ ہے, جس کی وجہ سے آپ کسی بھی دشمن کو شکست دے سکتے ہیں. دیکھیے سرٹنلی یہ چیزیں تو سب سے اہم ہیں, تو بنیادی باتیں ہیں, لیکن ود چینجنگ ٹائم سرٹنلی ہر چیز میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اسی طرح ہماری جو پاک بحریہ ہے وہ بھی بہت ہی ماڈرن خطوط پر استوار ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں ایڈ آن کی گئی ہیں. سو آپ کی آپریشنل تیاری مطلب روٹینز, اسی طرح آپ لوگ اپنی ایکسرسائزز جاری رکھتے ہیں اراؤنڈ دا ایئر. مطلب ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ مہینوں پانیوں میں گزارنے پڑتے ہیں. سو کیا ہے اس کا سلسلہ؟ جی الحمدللہ ود دی پیسج آف ٹائم پاک بحریہ نے نیو انڈکشنز کیے ہیں, اور اس وقت پاک بحریہ جو ہے کسی بھی دنیا کی جدید بحری قوت کے مقابلے میں کھڑی ہے. اور اس کے لیے ایک تو جو حربی سامان ہے جیسے جدید جنگی جہاز اور بحری آبدوزیں اور ہوائی جہاز وہ انڈکٹ کیے گئے ہیں بحریہ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ جو ہے اس پہ ایک خاص فوکس ہے ہمارا, کیونکہ ہم دشمن کا شاید نمبرز میں مقابلہ نہ کر سکیں, تو ہم نے وہ جو نمبرز گیم ہے اس کو اوور کم کرنا ہے اپنی ٹریننگ سے, اعلیٰ معیار اور جذبے کے ساتھ.
تو الحمدللہ بحریہ اس پہ خاص توجہ دے رہی ہے اور ہم لوگ ہر وقت تیار ہیں کسی بھی ہنگامی یا ایک مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنے جس کا آج کل بھی ایک مشکل صورتحال کا ہمیں آج کل بھی سامنا ہے، اور وہ ہے سیلاب. اور آپ کو پتہ ہے یہ 1 تہائی سے زائد ملک جب پانی میں ڈوبا ہوا ہو تو وہاں پاک بحریہ کے ڈائیورز، ان کی کشتیاں، ان کی طرف سے اسسٹنس، یہ بہت میٹر کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو ایک ایمرجنسی کال ہو، مطلب ایک ایکسپیکٹیشن ایک عام انسان کے دماغ میں یہی ہوتی ہے کہ کون مدد کر سکتا ہے. جی پاکستان نیوی جو ہے ان کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بلایا جائے. کیا یہی اسی طرح ہوا؟ ور یو دا فرسٹ ونس ٹو بی کالڈ؟ اور یہ سلسلہ کیونکہ ابھی بھی ہمیں جو خبریں ملتی ہیں ہمارے کورسپونڈنٹس فیلڈ میں ہیں کہ وہ سیلاب جو ہے وہ کبھی بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، پانی بہت اونچا چڑھ جاتا ہے. کس طرح پاکستان نیوی اسسٹ کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو ذرا ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے؟ جی بالکل، جیسا آپ نے کہا کہ ہمیشہ مائنڈ میں یہی آتا ہے اس طرح کی ہنگامی آفت آتی ہے، اسپیشلی سیلاب کی صورتحال کے پاکستان نیوی شوڈ بی دی فرسٹ رسپونڈر. تو اس سلسلے میں ہم لوگ ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہمارا آپس مدد کے نام سے ایک جو اسپیشلائزڈ ایکوپمنٹ ہے اور لوگوں کی تیاری ہے، ٹیمز ہیں ڈیفرنٹ ہم پریپیئر کرتے ہیں، وہ ہر وقت تیار رہتی ہیں کہ وہ کسی بھی لمحے وہ ڈپلائی ہو سکتی ہیں اس صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 مہینے پہلے سے جب بارشیں ہوئیں ہماری ساحلی پٹی پر، اسپیشلی بلوچستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، تو ہماری جو ٹیمز ہیں ایمرجنسی رسپانس ٹیمز، وہ گوادر، جیونی اور باقی جو ساحلی پٹی ہے اسپیشلی لسبیلا، وہاں پہ ڈپلائی ہوئی. اور وہاں پہ جو علاقے پانی سے منقطع ہو چکے تھے، جن کا راستہ زمینی راستہ منقطع ہو چکا تھا، وہاں پہ لوگوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، ہاور کرافٹس کے ذریعے اور بوٹس کے ذریعے پہلے ریسکیو کیا گیا. پھر وہاں پہ ٹینٹ سٹیز قائم کی گئیں نیوی کی طرف سے اور میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے جہاں پہ لوگوں کو راشن پرووائڈ کیا گیا، ان کی میڈیکل جو دیکھ بھال ہے وہ کی گئی. اور اسی طرح اس کو بعد میں ابھی ریہیبلیٹیشن کا کام بھی نیوی وہاں سے ایسے طریقے سے کر رہی ہے. ابھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کراچی میں تباہی مچ رہی ہے سیلاب کی وجہ سے. کراچی میں پھر بارشیں ہوئی بہت زیادہ، اس میں نیوی نے سول گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے جو ڈی فلڈنگ آپریشنز ہیں وہ کیری آؤٹ کیے اور اس کے بعد ریسکیو اور ریلیف کا عمل جاری رکھا. پھر بیراج میں بائی دا وے ابھی بھی اونچے درجے کا سیلاب دیکھا جا رہا ہے. اچھا کمانڈر صاحب، آپ کا یونیفارم ماشاءاللہ، مطلب پہلا سوال تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین اے وائٹ یونیفارم. مطلب آپ کہیں بیٹھے بھی تو ذرا چانسز ہوتے ہیں کہ کچھ لگ جائے گا، لیکن کیا گریس ہے اس کی. اور بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے یونیفارم سے اور آپ کی باتوں سے انسپائر ہو کے یہ چاہیں گے کہ وہ بھی پاک بحریہ کا حصہ بنے. تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، یا ان کو کوئی ٹپ دے دیں کہ بھئی ہاں اپنی زندگی میں اس طرح کا ڈسپلن لائیں تو اٹ وڈ بی ایزیئر فار دیم ٹو گیٹ انڈکٹڈ؟ جی بالکل ایسے ہی پاک بحریہ کی یونیفارم جو وائٹ یونیفارم ہے ڈیفینیٹلی ایک انسپریشن ہے لوگوں کے لیے. اور پاک بحریہ جو عموماً ایک تاثر ہے کہ پاک بحریہ صرف سمندر میں ہی آپریٹ کرتی ہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان نیوی جو ایک 4 ڈائمینشنل فورس ہے، ہم سمندر کے نیچے، سمندر کی سطح پر اور ہوا میں آپریٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری پاک میرینز جو نیوی کے ایس ایس جی کمانڈوز ہیں ماشاءاللہ، کمانڈوز اور پاک میرینز ہیں جو خشکی پر بھی آپریٹ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ پاکستان نیوی میں اپرچونٹیز ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کی سوچ ہے، جہاں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں سمندر کے نیچے، سمندر کی سطح پہ یا پانیوں میں بھی کہیں بھی تو آپ آپریٹ کر سکتے ہیں. اسی کے حساب سے اپنا کیریئر چوز کر سکتے ہیں. اچھا آپ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ ہم خواتین کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اب تو بہت لڑکیاں بھی ہیں، ہم کتنی کو جانتے بھی ہیں، ملے بھی ہوئے ہیں. تو جب وہ بہت عرصہ پانی میں گزارنا ہوتا ہے، کتنے مہینے آن دا شپ، ابھی اس لیول پہ بھی لڑکیاں یا خواتین انڈکٹ ہوتی ہیں یا پھر ان کا پھر بھی مطلب پانی والے آپریشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ نہیں، ہماری جو ابھی خواتین ہیں، جو فیمیل آفیسرز ہیں، وہ تقریباً نیوی کے ہر شعبے میں ہیں. اور اسپیشلی ابھی آپ نے فلڈ ریلیف کا جیسے پہلے ذکر کیا، تو ہماری فیمیل لیڈی ڈاکٹرز اور فیمیل سٹاف جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ سندھ میں کام کر رہا ہے.
اور وہاں پہ اسپیشلی ہماری جو کلچرل اسپیکٹس ایسے ہیں کہ خواتین ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں میل پیشنٹس کو دکھانے کے لیے، تو ہم نے اسپیشلی وہاں پہ اپنی ٹیمز ڈپلوائے کی ہوئی ہیں، فیمیل میڈیکل ٹیمز جو دن رات عوام کی خدمت میں مشغول ہیں. اور اسی طرح باقی بھی نیوی کے دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی خواتین نہایت مؤثر طریقے سے اپنی ساری ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں. سو لڑکیوں آپ کے لیے بڑی زبردست ایک اپرچونٹی ہے، ایک ایونیو ہے. آپ پاکستان نیوی کا حصہ بن سکتے ہیں خواتین، اور تمام نوجوانوں سے ہم یہی کہیں گے کہ if you want to look like Commander صاحب this uniform is so graceful وہ تو جذبہ سب سے پہلے ہے. بالکل، وہ آپ ہمیشہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے وہ زمانے آپ گئے جی آرمڈ فورسز میں لڑکیاں نہیں ہو سکتی تھیں، لانگ گون، مطلب اس کو بڑا عرصہ ہو چکا ہے. تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ضرور اپلائی کریں، اور there is a good chance you will be inducted. ڈسپلن ضروری ہے. ہمارا کلیئر ہوا کہ پانیوں کی حفاظت تو کرتے ہی ہیں ہمارے پاک بحریہ کے جوان افسران، لیکن ساتھ ہی ساتھ فضاؤں میں بھی ان کا آپریشن ہے، خشکی پر بھی، زمین پر بھی ان کی ایک بڑی فورس ہے جو کام کرتی ہے. سو whatever avenue that might attract you، آپ certainly جذبہ آپ میں ہے تو آپ کر سکتے ہیں سر. Thank you so much for being with us.